عورت ہی ہے، خاتون خانہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوا کرتی ہے۔ لیکن ویسے سبحان اللہ، امام علیہ السلام اور ہمیں یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اگر سبحان وہ خاتون خانہ شکر گزار ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، نیک اور صالح ہوگی، تو پروردگار اس گھر میں خیر و برکت کر دے گا۔ اور بے اگر شک، خاتون ہر وقت شکوہ اور شکایت کرے گی، ہر وقت اپنے شوہر کی تنگ دستی کا رونا روئے گی، خاندان کا رونا روئے گی، اپنے ایک دیکھیں خاتون کا میں اس لیے ان خواتین کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو اب اپنے گھروں میں شادی شدہ ہو چکی ہیں، اس لیے کیونکہ ایک زندگی وہ اپنے والدین کے گھر میں گزارتی ہے، دوسری زندگی ان کی شروع ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر سے۔ اب اس شوہر کے بے گھر کو شک، جنت بنانا ان کا کام ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے حکم سے اور جناب ابراہیم بی بی ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو زیرو جگہ کے اوپر خانہ کعبہ کے جو بھی آباد نہیں ہوا تھا وہاں پر چھوڑ آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ وہاں رہی۔ جب جناب اسماعیل بڑے ہوئے، وہاں کے کسی قبیلے کی کسی خاتون سے ان کی شادی ہو گئی، تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت زمانہ یہ تھا کہ زندگی کاروبار زندگی گزارنے کے لیے نوکریاں تو ہوتی نہیں تھی، شکار پر جانا پڑتا تھا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام بھی ایسے شکار پر جاتے تھے، کبھی شکار ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے آج کل کا بھی زمانہ ویسے تو ایسے ہی ہے، کبھی بہت سارے مسائل، اور لیکن ہر زمانہ ہر انسان ہر مرد کو اپنے گھر کو اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے تگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ جناب اسماعیل بھی اسی طریقے سے شکار پر چلے جایا کرتے تھے، اور کئی دن کے بعد جب واپس آتے تھے تاکہ اگلے دنوں کا کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، تو ان کی غیر حاضری میں جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے، دخل باب کیا، ان کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور جناب ابراہیم نے پوچھا، حال احوال پوچھا کہ کیا حالات ہیں، کیسے ہیں۔ اب اس خاتون نے بجائے یہ کہ اچھی بات کرتی کہ سسر بہت دور سے آئے ہیں، ان کی خیر و عافیت پوچھوں، انہیں بٹھاؤں، ان سے بات کروں، اس نے رونا شروع کر دیا۔ رونا کیا، شکایتیں شروع کر دیں۔ شی واز ویری ungrateful کہ شکر گزار نہیں تھی کہ ایک نبی خدا کی زوجہ ہے، اور کیا بات، خدا کریم نے وہ ایسا شوہر عطا کیا کہ جو محنت کر کے جو کچھ لا رہا ہے وہ دے رہا ہے، بجائے یہ کہ شکر کی باتیں کرتی، اور اس نے یہ شکر کر دیا کہ ہمارے حالات تو بہت قریب ہیں، بہت خراب ہیں، ہمارا بہت مشکل کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اور اسماعیل جو ہے وہ صحیح سے جو بھی اس نے بیان کی کہ جو جناب ابراہیم کو اچھی نہیں لگی، یعنی کہ ایک نبی کو وہ باتیں ایک خاتون کا اس طرح سے گفتگو کرنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ اب جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ جب اسماعیل آئے تو اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، یعنی اپنے دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے اسے بدل دو۔ جناب ابراہیم کیا بات، واپس چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جب جناب اسماعیل علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ آج آپ کے والد آئے تھے اور آپ موجود نہیں تھے۔ تو پوچھا کہ میرے والد کیا کہہ رہے تھے، اور کہنے لگی کہ آپ کے والد کہہ رہے تھے جتنی جلدی ہو سکے اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ جناب کیا بات، اسماعیل نبی خدا ہیں، زمیں بے زیرک ہیں، شک، سمجھتے ہیں کہ والد کیا کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جو خاتون تیرے گھر میں ہے یہ بے برکتی کا باعث ہے، اسے بدل دو۔ اور پھر جناب اسماعیل نے اسے طلاق دی اور پھر دوسری جگہ شادی کی۔
اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، دخل باب کیا، ان کی دوسری زوجہ نے دروازہ کھولا، بہت احترام کے ساتھ پیش آئی، محبت کے ساتھ انہیں گھر میں بلایا، اچھی اچھی باتیں کی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں تو بہت شکر کر کے کہا کہ خدا کریم کا شکر ہے، بہت اچھا گزر رہی ہے، اسماعیل بہت محنت کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کریم کا بڑا لطف و کرم ہے، ہر بات میں اس خاتون کی زبان سے شکریہ الفاظ نکل رہے تھے۔ اور جب جناب ابراہیم وہاں سے جانے لگے، اسماعیل سے کہنا کہ اب چوکھٹ کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت اللہ کرنا، یعنی کہ اب جب وہ جناب ابراہیم واپس چلے گئے اور جناب اسماعیل جب شکار سے واپس آئے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آج آپ کے والد گرامی آئے تھے اور آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ انہیں جانا تھا وہ چلے گئے۔ تو پوچھا جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے، کہنے لگی کہ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کا بہت حفاظت کرنا، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یعنی با ادب با نصیب، بے بے ادب شک بے بے نصیب، نصیب وہ بچیاں یا وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیتی ہیں کہ سانس کے سانس کو دبا کے رکھنا، اپنی نندوں سے محبت نہ کرنا، اپنے دیور جیٹھوں کا خیال نہ کرنا، اپنی گھرداری اپنے لوگوں کے ساتھ محبت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح جہیز میں یہ دے رہی ہے کہ جاؤ اور اس گھر کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو۔ عورت ہی ہے، خاتون ہی ہے کہ جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور خاتون ہی ہے کہ جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔